فرمایا کہ کوئی ایسی دعا بتائیں کہ میری صحت اچھی رہے اور کوئی بیماری نہ آئے، اور گھر میں اگر ہو تو بیماریاں دور ہو جائیں۔ ایسی کوئی بھی دعا نہیں ہے، یاد رکھیے۔ کوئی لوگ دیں گے بھی تو بہرحال آپ پڑھیں، حدیثوں میں بھی ہیں، لیکن اس میں کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ بعد میں بیماری نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے بیماری اور دیگر چیزوں کی صورت میں ہمارے لیے کچھ دنیا میں آزمائشیں رکھی ہیں۔ یہ تمنا کرنا کہ مجھے کوئی تکلیفیں نہ پہنچے، یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھیں اور آپ یہ کہیں کہ مجھے پیپر ہی نہ دو، بالکل، اور اگر دو تو میری مرضی کے کویسچن ہونے چاہیے اس میں، ورنہ میں امتحان ہی نہیں دے رہا۔ یہ کیا بات ہو گئی؟ تو یہ بات سمجھ لیں، دنیا کے اندر اللہ نے بھیجا ہے، ہماری مرضی نہیں چلے گی۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ تو ہم سے کیا چاہتا ہے۔ عافیت مانگیں اور آزمائش کا سوال نہ کریں، گناہوں سے بچیں، نیک اعمال کریں۔ اس کے باوجود اگر اللہ تعالیٰ آزمائش ہم پر ڈالتا ہے تو ہمیں کہنا چاہیے اللہ ہم تیری رضا پر راضی ہیں۔ اچھا، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو دور کرنے کے لیے عمل نہ کریں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نظریہ ٹھیک ہونا چاہیے، عقیدہ ٹھیک ہو، اے اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں، جس حال میں رکھے، اور اس کو اگر تکلیف والا معاملہ ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن نظریہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ اب آپ کہیں کہ جو کوئی بیماری نہ آئے، کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے۔ آپ بعض اوقات جعلی قسم کے جو عاملین ہوتے ہیں وہ یقین دلا دیں گے آپ کو، یا آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ایسا نہیں ہے۔ کتنے بڑے بڑے وظیفے پڑھ لیں آپ، اللہ کی جو مرضی ہے اور اس کا فیصلہ ازلی ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا، وہ کار فرما رہتا ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ جب آپ پہ آزمائش آئے گی، آپ صبر کریں گے تو آپ کے درجات انشاءاللہ